جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ ائمہ مجتہدین کا عشق رسول پارٹ 2 یعنی حصہ دوم ہم دیکھیں گے، اور آج امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور آپ کے عشق رسول اور آپ کے کارناموں پر بات کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ مولانا غلام محی الدین عطاری مدنی، مولانا محمد عمران عطاری مدنی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے سوالات بھی کریں گے اور ان سے مدنی پھول لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ائمہ مجتہدین اسلام کے وہ نامور اسلام کی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے دین کی صحیح معلومات صحابہ کرام علیہ رضوان تابعین کے بعد امت تک پہنچائی اور درست مسائل تک امت کی جو ہے وہ رہنمائی کی۔ ان ائمہ کرام نے اپنی زندگی کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خوف خدا میں اور دین کی ترویج و اشاعت میں گزارا۔ یہ ان کا انداز زندگی تھا، چاہے وہ امام اعظم ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں۔ یہ چاروں وہ مہکتے ہوئے پھول ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ 4 مہکتے ہوئے باغ ہیں کہ جن کے یہ گلشن کھلے ہوئے ہیں، اور آج پوری دنیا میں ان چاروں ائمہ کرام کے گلشن کی خوشبو مہک رہی ہے۔ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے اور کوئی حنبلی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان انہی چاروں گلستان سے وابستہ ہیں اور ان کی خوشبوئیں لے کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ہمیں رب کی رحمت سے امید ہے کہ ان پیارے پیارے اولیاء کرام یعنی ائمہ مجتہدین کی محبت اور ان کی تقریر انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات دلائے گی، اور قیامت میں جب یہ پکارا جائے گا کہ سب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہو جاؤ، تو انشاءاللہ ہم یعنی امام اعظم کے ماننے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، امام شافعی کے ماننے والے امام شافعی کے پیچھے پیچھے ہوں گے، امام مالک کے ماننے والے امام مالک کے جھنڈے تلے ہوں گے، اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ان کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہم سب یعنی وہ چاہے حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں یا عاشقان رسول، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے انشاءاللہ عز و جل نجات پائیں گے۔ تو آج ہم ائمہ مجتہدین کے عشق رسول پر بات کریں گے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے۔ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل کی سیرت سننے کو بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ بھی ہوگا۔ کہ غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتا ہوں۔ امام شافعی کا نام یقیناً ہم نے بہت سنا ہے، اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، اور آج بھی آپ کے کروڑوں چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ امام شافعی کے حوالے سے اگر آپ کچھ ابتدائی تعارف بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 2 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعارف کے حوالے سے علماء کرام نے باقاعدہ آپ کی سیرت پر مشتمل کتابیں تحریر کی ہیں۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ کا نام ہے محمد اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے ادریس، آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ تو امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو شافعی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ کے ایک جد اعلیٰ تھے آپ کے دادا پر دادا میں، جن کا نام تھا شافع بن صائب۔ شافع بن صائب، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ شافع کا معنی ہوتا ہے شفاعت کرنے والا۔ تو چونکہ یہ ان کا نام تھا آپ کے جد اعلیٰ کا، تو ان سے نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ امام شافعی کے نام سے اس لقب سے بڑے مشہور ہیں۔ لوگ بعض اوقات ان کا نام نہیں جانتے، امام شافعی کے لقب سے آپ بڑے مشہور ہیں، لیکن ان کا اصل نام ہے محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ 2 صدی ہجری کے عظیم مجتہد ہیں۔
یہاں تک کہا گیا کہ پہلی صدی ہجری کے جو مجدد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، تو دوسری صدی ہجری کے مجدد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ 150 سینہ ہجری میں فلسطین کے قصبے غزہ میں پیدا ہوئے، اور جس دن آپ کی ولادت ہوئی اسی دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، وہ یہ دیکھا کہ ایک مشتری ستارے کا ایک نام ہے مشتری، مشہور ستارہ ہے، وہ جو ہے ان کے جسم سے نکلا ہے اور مصر میں جا کر گرا، اور اس کی روشنی اور اس کے ٹکڑے جو ہے پورے مصر میں پھیل گئے۔ انہوں نے معبرین سے اس کی تعبیر جانی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ آپ کے بطن سے اللہ ایک ایسا عالم پیدا فرمائے گا کہ جس کا علم سارے مصر میں پھیل جائے گا، بہت بڑا عالم ہوگا۔ اسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام شافعی کی صورت میں ایک بڑا زبردست عالم عطا فرمایا، اور آپ کو جو علم ملا نا، ان میں آپ کے اساتذہ سے آپ کا پڑھنا اور دیگر بزرگان دین کی صحبت اور پوری ایک تفصیل ہے جس طرح آپ نے علم دین حاصل کیا، لیکن ایک جو علم جہاں سے آپ کو ملا تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فیض تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک دن مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت کی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مجھے انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کر عطا فرمایا۔ میں نے بیدار ہو کر معبرین سے، خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس کی تعبیر جانی کہ اس کی تعبیر کیا ہے، کہ مجھے خواب میں جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی، تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مسجد حرام میں ملاقات کرنا یہ عذاب نار سے نجات کا سبب ہے، اس کی یہ تعبیر ہے، اور آپ کا ان سے مصافحہ کرنا حساب کے دن امان کا ذریعہ ہے، اور آپ کو جو انگوٹھی عطا فرمائی ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، وہ جو انگوٹھی آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب پوری دنیا میں آپ کی ایسی شہرت ہوگی جیسا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے، وہ فیضان آپ کو ملے گا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ مولا علی کو براہ راست جس طرح ملا، تو مولا علی کا جس پر فیضان ہو تو وہ دنیا میں مشہور کیوں نہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مولا علی نے جو خواب میں برکتیں اور جو رحمتیں عطا فرمائی، اس کی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں امام شافعی کا نام ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ دیکھیں امام شافعی کی والدہ کا خواب دیکھنا، وہاں بشارت کا ملنا، یہاں امام شافعی کا خود خواب دیکھنا اور مولا علی کی طرف سے بشارت ملنا، مدنی چینل کے ناظرین یہ بتاتا ہے کہ یہ گھرانہ خاندان نبوت سے کس قدر محبت کرنے والا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا ان پر کتنا فیضان تھا، اور انہوں نے جو علم کی اشاعت کی، یقیناً عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک تقاضا علم دین حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خواب کی جو تعبیر بیان کی گئی اور آپ کی والدہ کے خواب کی تعبیر جو بیان کی گئی، تو آج تک دنیا میں جو کروڑوں شافعی پائے جاتے ہیں وہ آپ کے علم سے سیراب ہو رہے ہیں، اور آپ نے جو اپنے علم سے مسائل بیان کیے اور جس پر شوافع آج تک عمل کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا حصہ یہ ان کو ملا ہے، اور حضور کے دین کو پھیلانا یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر امام احمد بن حنبل کی زندگی کو دیکھتے ہیں عمران بھائی، یہ بھی ایک روشن ستارے ہیں اور یہ مہکتے ہوئے ایک پھول ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کو مہکایا ہے۔ آپ کی زندگی بھی کمال کی ہے، میں چاہوں گا کہ ان کے بارے میں بھی آپ کچھ ذکر فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کے فضائل بیان کیے تو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور کیسے شاگرد ہیں کہ ساری زندگی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد گرامی کو امام شافعی کو یاد رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 40 سال تک جو نمازیں پڑھی ہیں، ایک قول آپ کا ملتا ہے، فرمایا کہ 40 سال تک میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں تو ہر نماز کے بعد میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی ہے۔ ایسی محبت امام شافعی کے ساتھ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے۔ آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ
حضرت امام احمد بن حنبل کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے. اچھا تو امام اسی وجہ شافعی سے بھی ابو عبداللہ ہے. واہ بھائی واہ. جی اب یہ ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ تھے اس کی نسبت سے ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. تو حضرت عبداللہ آپ کے شہزادے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ اے ابا جان یہ شافعی کون ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ اتنا زیادہ کرتے ہیں واہ واہ. اور ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ امام شافعی دنیا کے لیے سورج کی مانند ہے اور مسلمانوں کے لیے عافیت کا باعث تھے. تو جس کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جائیں تو میں ان کو یاد کیوں نہ کیا. سبحان اللہ. ایسی محبت جو ہے آپ امام شافعی سے فرمایا کرتے. امام احمد بن حنبل کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے تعارف میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 164 سنہ ہجری میں ہوئی. صحیح. اور والد کا انتقال جو ہے وہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا. آپ بچپن میں تھے اور آپ کے والد گرامی کی عمر اس وقت تقریباً 30 سال بیان کی گئی ہے اور 30 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے بعد پھر آپ کی پرورش جو ہے آپ کی والدہ نے بڑے پیار اور محبت سے کی. ان کو پالا پوسا اور دینی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ امام احمد بن حنبل نے بغداد کے اندر ہی حاصل کی. صحیح. کیونکہ آپ بغداد میں پیدا ہوئے تھے اور آپ خالص عربی تھے، عجمی نہ تھے. اللہ. عربی تھے خالص طور پر. آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے بغداد کے اندر ہی حاصل کی اور اس طرح پھر آپ جب 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، آپ کی عمر جب 15 سال کی ہوتی ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر میں علم حدیث کی طرف راغب ہوتے ہیں. یعنی علم سیکھنے کا ذوق اور شوق 15 سال کی عمر کے اندر آپ کو پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ علم دین کے علم حدیث کے حصول کے لیے پوری دنیا کا آپ دورہ فرماتے ہیں. آپ یمن جاتے ہیں، حجاز جاتے ہیں، اسی طرح مصر، عراق وغیرہ اور دیگر ممالک میں جا کر آپ علم دین حاصل کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل جو موجود ہے وہ لکھی ہے، وہ احادیث پر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر 7 لاکھ احادیث میں سے 40,000 حدیثوں کو جمع کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی 7 لاکھ آپ نے حاصل کی، ان میں سے 40. جی 7 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھیں. ان میں سے جو 40,000 احادیث جو آپ کی شرائط پر پوری تھیں وہ آپ نے جو ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جمع فرمائی. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی جو ہے فیضان ہے. اسی طرح پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جائے تو آپ کی سیرت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بڑا قوی تھا. آپ دور طالب علمی کے اندر جو علم حدیث حاصل کرتے تھے، جو علم دین حاصل کیا کرتے تھے، تو آپ کے اساتذہ کے ایسے اقوال موجود ہیں کہ یہ جو بھی سن لیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو یاد ہو جایا کرتا ہے. آپ کے پہلے استاد امام حشیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ نے پہلا جو ہے وہ سبق پڑھا اور ابتدائی تعلیم آپ نے ان سے حاصل کی، علم حدیث کی. جب ان کا انتقال ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر اس وقت 20 سال تھی. صحیح. تو جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مجھے میرے استاد گرامی نے جو بھی یاد کروایا ہے، جو بھی بتایا ہے، وہ سارا مجھے یاد ہے، کوئی پوچھنا چاہے تو. اللہ کیا بات ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے حافظہ بھی کمال کا ہے اور استاد کا ادب بھی کمال کا ہے. شاگرد کا مقام دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ان کے مقام و مرتبے سے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کا پتہ ہے. شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا. اور پھر ساتھ میں یہ کہ انہوں نے علم حدیث پہ جو کام کیا کہ پوری ایک کتاب مسند امام احمد بن حنبل جو لکھی گئی ہے، 40,000 احادیث. یقیناً یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارنامہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، آپ کے ارشادات کو امت تک آپ نے پہنچایا. 7 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھی، یہ بھی بڑی جو ہے غور کی بات ہے. اس میں سے 40,000 احادیث جو آپ کی شرائط پر اترتی تھی آپ نے امت تک پہنچایا، اسے کتاب میں تحریر کیا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کو یوں عام کیا. آج ہم دیکھیں کہ انہوں نے 7 لاکھ حدیثیں یاد کی، 40,000 حدیثیں لکھی، پھر وہ حدیثیں آگے درس میں بیان کی جاتی، لوگوں تک پہنچتی رہی، آج ہم تک پہنچی. ہم علم دین حاصل کرنے کی طرف عشق رسول کے دعوے کے ساتھ کتنے راغب ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور ہمیں کتنی حدیثوں کی طرف شغف ہے اور احادیث کی کتاب اور ان کی شروحات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے بھی یا نہیں، اس بارے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. کچھ کالز دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا کوئی کارنامہ بیان کریں.
امام احمد بن حنبل کے کارناموں میں ایک کارنامہ تو آپ کی حدیثوں پاک کا جو ذکر کیا آپ نے کہ یہ جو آپ نے 7 لاکھ حدیثیں یاد کی اور پھر 40,000 حدیثوں کا آپ نے جو ہے وہ آگے کتاب میں تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا جس میں قرآن مجید کو مخلوق خدا کے حوالے سے جو ہے وہ ایک فتنہ پیدا ہوا، تو اس پر آپ ڈٹ گئے اور آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اس کے حوالے سے جو حق ہے اسی کو بیان کروں گا، اگرچہ ساری مملکت ایک طرف تھی، بادشاہت ایک طرف تھی اور امام احمد بن حنبل کا جو معاملہ تھا وہ ایک طرف تھا۔ اس پر آپ کو سزائیں بھی دی گئی، آپ کو جیل بھی بھیجا گیا، آپ کو کوڑے بھی مارے گئے، مگر آپ اپنے اس دعوے پر جو ہے مضبوطی سے ثابت قدم رہے اور اعلاء کلمت الحق کرتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ اور بڑا کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے تو آپ کوڑے جس نے لگوائے تھے اس کے لیے دعا کرتے جاتے تو کہتے یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اس نے آپ کو جو ہے کوڑے آپ کو لگوانے کی سزا دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے عباسی تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ فرمائے کہ اے احمد بن حنبل تم نے میرے چچا کی اولاد کے لیے بد دعا کی اور انہیں معاف نہیں کیا، تو اس لیے میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یقیناً یہ آپ کا کارنامہ، غور کریں ہمارے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو ہماری جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور معاشرہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں امام احمد بن حنبل کی سیرت پر عمل کی۔ یہ بھی امام احمد بن حنبل کا عشق رسول ہی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ معتصم باللہ جو خلیفہ عباسی تھے تو ان کو معاف کس وجہ سے کیا کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میرے آقا علیہ السلام سے ان کی نسبت ہے، آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی رشتہ داری ہے، یہ ان کی اولاد میں سے ہے، لہٰذا عشق رسول کی وجہ سے حضور سے نسبت رکھنے کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا۔ صرف نسبت، اللہ ہر کوڑے پر آپ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ خلیفہ معتصم باللہ کو معاف فرما، عباسی خلیفہ کو معاف فرما، ہر کوڑے پر آپ یہ دعا کیا کرتے۔ مقام کتنا بلند ملا، آپ ہی کا یہ مشہور جملہ ہے کہ ہمارے جنازے فیصلے کریں گے۔ جب آپ بالکل ایک طرف تھے اور پوری مملکت ایک طرف، فتنہ پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ حق پر رہے اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو حق کی ترغیب دی، اور پھر ایک دفعہ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ تو جس فتنے میں مبتلا ہے اور تو مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں باطل پر ہوں، تو پھر ایک دن ہمارے جنازے فیصلے کریں گے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کا جنازہ آیا تو پورا بغداد شہر جو ہے بھر گیا، 8 لاکھ کے قریب افراد تھے، 8 لاکھ کے قریب، اور پورا ایک یوں سمجھیں کہ شہر بھرا ہوا تھا، اور نماز جمعہ کے بعد آپ کے جنازے کی ادائیگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنازے کے اندر یہ تھا کہ 8 لاکھ لوگ تقریباً جمع ہوئے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اور 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا آپ کے جنازے کے اندر۔ واہ واہ واہ، سب سے بڑا رسول کا فیضان یہ کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی لوگوں کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیثیں یاد کرنا، پڑھنا، پڑھانا بھی محبت رسول سے تعلق رکھتا ہے؟ حدیث یاد کرنا پڑھانا کیوں نہیں محمد رسول تعلق رکھتا ہے؟ بالکل، بلکہ احادیث میں تو اس طرح کی خلاصے موجود ہیں کہ مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری 40 احادیث یاد کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے تو اس کے لیے قیامت میں میری شفاعت ہوگی۔ اس طرح کی احادیث ہے، اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ جو میرا فرمان سنے اور دوسروں تک پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اسے شاد و آباد رکھے۔ تو بالکل یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ دیکھیں آپ جس سے محبت کرتے ہیں کیا آپ اس کی باتوں کو یاد نہیں رکھتے؟ کیا آپ اس کے انداز کو یاد نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتے ہیں۔ تو جب ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو جو حضور نے فرمایا اور حضور کا فرمان صحابہ اور تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا تو اسے یاد کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا کہ میرے آقا اس طرح کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح پہنتے تھے، حضور کا یہ فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں یہ فرمایا، حضور نے معاشرت کے بارے میں یہ فرمایا، تجارت کے بارے میں یہ فرمایا۔ یہ احادیث پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، پھر ان کی شروحات پڑھنا، علماء کی بارگاہ میں جانا، بالکل یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذریعہ ہے۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھنے میں یہ احادیث بہت بڑا ایک سبب بنے گی، کیونکہ جب آپ نبی پاک کے فرامین سنیں گے تو صحابہ کا انداز تھا کہ وہ جب روایت بیان کرتے تو وہی انداز اختیار کرتے جو نبی پاک علیہ السلام کا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو یوں جب آپ پڑھیں گے تب بھی اللہ نے چاہا عشق رسول آپ کا بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے۔ بات ہو رہی امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کے عشق رسول پر۔ عشق رسول کی جہاں ہم بات کرتے ہیں غلام الدین بھائی، تو جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ عبادت میں بڑا ذوق رکھتا ہے، نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول تھے اور آپ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔
عبادت کے حوالے سے آپ کا جو معمول تھا اس پر اگر آپ کوئی ذکر فرمائیں، تاکہ اس دور پرفتن میں جہاں ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہیں تو اس کے ایک تقاضا عبادت کی طرف رغبت کرنا، اس میں ہمارا ذہن مزید بن جائے۔ جی بالکل، امام شافعی جس طرح دیگر اوصاف میں نمایاں تھے اور ممتاز تھے، تو عبادت میں بھی آپ کا ایک بہترین وصف تھا اور ایک بہترین انداز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس کو محبت نصیب ہوئی نا، اس کو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی، اور اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو جائے اس کی راتیں بھی عبادت میں گزرتی ہیں، سبحان اللہ، عبادت میں سبحان گزرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے محسن بھائی، یہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، یعنی دن میں تو درس و تدریس، حدیثوں کا درس ہو رہا ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، علم دین سکھایا جا رہا ہے، اور طلبہ دور دور سے آ کر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ رات کے آپ نے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ رات میں تو سونا ہے نا، دن بھر تھکار کے آپ کام کیا یا آپ نے پڑھایا، حال تو لیکن یہ اب کیا سونا چاہیے تجھے۔ تو ہم جیسے نکمے اور نادان لوگوں کا تو یہ ہے کہ رات بھی غفلتوں میں گزرتی ہے، دن بھی غفلتوں میں گزرتا ہے، لیکن یہ اللہ والے جن کا دن بھی عبادت میں گزرتا اور راتیں بھی عبادت میں گزرتی، آپ کے بارے میں آتا ہے اپنے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصے میں درس و تدریس کا، تصنیف و تالیف کا کام کرتے، لکھنے لکھانے کا، احادیث نکالنے کا، اس سے یہ بھی عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہی ہے نا، کہ وہ رات میں جو جبکہ نہ لائٹ کا اچھا انتظام ہے، نہ وہ سہولتیں ہیں، اور وہ تالیف کر رہے ہیں، تصنیف کر رہے ہیں، حدیثوں کی جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہیں، مسائل نکال رہے ہیں۔ واہ واہ۔ تو ایک حصہ جو ہے تصنیف و تالیف کا، احادیث کو پڑھنے میں، احادیث کو لکھنے میں آپ کا وقت گزرتا، اور رات کا 1/3 حصہ جو ہے آپ نوافل پڑھتے، سبحان اللہ کی عبادت کرتے، نوافل میں آپ رات گزارتے، اور ایک حصہ آپ نے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس طرح رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ قرآن پاک ختم فرماتے، اللہ، یہ کمال ہے، یعنی اتنا علم دین سیکھنا سکھانے کا سلسلہ، پھر رات میں اس طرح عبادت کا سلسلہ، اس کے باوجود روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنا، یہ آپ ہی کی شان ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ والوں کا جو ایک دلچسپی ہوتی ہے اور اللہ والوں کو جو مزہ آتا ہے نا، وہ اللہ کی عبادت میں آتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ کام جو یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دیگر فرائض و واجبات کے ساتھ اس رب کی محبت کا تقاضا یہ کہ اس کے کلام کو پڑھا جائے، اس کے کلام کو سنا جائے، تو روزانہ ایک قرآن پاک، رسول کا بھی تقاضا، اس کے رسول کا تقاضا بھی ہے، قرآن وہ ہے جو نبی پاک کے سینے اتھر پہ نازل ہوا، سبحان اللہ، روزانہ قرآن پاک ختم فرماتے۔ اور آپ کے بارے میں آتا تھا کہ جو ہے آپ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو سو جاتے ہیں، یعنی آپ رات کو چونکہ ایک وقت آرام فرمایا کرتے تاکہ جو ہے نشاط معاملات میں آسانی، معاملے میں سہولت رہے، تو آپ نے یہ سن کر اس کے بات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے سونا ترک کر دیا۔ سونا ترک کر دیا تو آپ کے کسی شاگرد نے اس کو کہا وہ سوتے تھے تو ہمارے جاگتے ہوئے لوگوں سے بہتر تھے، اور اب تمہارے کہنے سے انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی امام شافعی کو دیکھا 3 کام کرتے ہوئے دیکھا، 3 کام کرتے ہوئے پایا، ہم نے دیکھا یا تو وہ سجدے میں ہوتے، یا وہ حدیث کی تصنیف و تالیف کر رہے ہوتے، یا پھر ذکر و فکر میں مشغول۔ جب بھی ہم نے دیکھا تو یہ 3 کاموں میں مشغول پایا کہ وہ حدیث کی تصنیف و تالیف کر رہے ہوتے، یا تو وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے، سجدے میں ہوتے، یا پھر وہ ذکر و فکر میں مشغول۔ ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں نا، ہم کیا ہیں، ہم بات کرتے ہیں امام شافعی کے عشق رسول پر بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں، ہمارا زندگی کا حصہ کس طرح گزر رہا ہے۔ یعنی ہمارے بارے میں اگر کوئی کہے کہ ہم نے اس کو جب بھی دیکھا تو کن کاموں میں دیکھا، یعنی وہ بتانے والی بات نہیں ہے نا کہ ہمیں کب دیکھا، ہمیں دیکھا تو موبائل میں ہی دیکھا، ہمیں دیکھا تو وہ ٹی وی کے سامنے ہی دیکھا، ہمیں دیکھا تو وہ دوستوں میں گپے مارتے ہی دیکھا، ہمیں دیکھا تو چائے کی ہوٹلوں پر ہی دیکھا، ہمیں دیکھا تو وہ فضولیات میں ہی دیکھا۔ تو ہم ذرا غور کریں ہماری کیفیت کیا ہے، اللہ والوں کی کیفیت کیا ہے۔ پھر جہاں نوافل کی بات غلام محی الدین بھائی نے کی ہے، تو یہ نوافل کی طرف ان کی جو رغبت تھی وہ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ جو آیت مبارکہ سورہ مزمل کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرمایا گیا کہ آدھی رات تک آپ قیام فرمائے، کچھ قیام کم فرما دیں، تو یہ جو رات میں قیام فرمائے اور کچھ دیر آرام فرما لیں، تو یہ وہ چیزیں تھیں، یہ ان کو یاد تھا کہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر جو ہے وہ قیام فرماتے تھے، اور جب پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ حضور آپ اتنی تکلیف برداشت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ان کے پیش نظر تھا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ ہے عشق رسول کا تقاضا۔ تو میں اپنے
اپنے آپ پہ غور کروں, آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے اور ہماری کیفیت کیا ہے. بات ان عاشقان رسول کی ہو رہی, ان ائمہ مجتہدین کی ہو رہی ہے. ہم امام احمد بن حنبل پر بھی بات کرتے ہیں, اور آپ غالباً کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں تو فرمائیں, پھر انشاءاللہ. یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کو بھی اگر دیکھا جائے, امام شافعی کی عبادت کا ذکر کیا تو امام احمد بن حنبل بھی کثیر عبادت کرنے والے تھے, اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے عالم تھے. امام احمد بن حنبل کی ایک بیٹی تھی, ایک ہی بیٹی تھی آپ کی. صحیح. تو امام احمد بن حنبل کی ایک بیٹی تھی, وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے والد کو دیکھا, دن میں دیکھا تو ایک کام کرتے دیکھا, رات میں دیکھا تو یہ کام کرتے دیکھا. اللہ اللہ. آپ فرماتی ہیں کہ جب دن ہوتا تھا تو رسول اللہ کے دین کو آپ پڑھایا کرتے, واہ واہ واہ. درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا. اور جب آپ کے درس کی محفلیں ہوتی تھی نا, علماء نے لکھا ہے کہ اس محفل پر ایک عجیب سا وقار ہوتا تھا, اطمینان ہوتا تھا, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا تھا. ہر بندہ مطمئن ہو کر آپ کے درس میں, حلقہ درس میں شامل ہو جایا کرتا تھا. اور جب رات ہوتی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں قرآن پڑھتے, رات میں تفسیر پڑھتے اور تفسیر بیان کرتے, لکھتے. اور اس کے ساتھ ایک عمل یہ بھی لکھا ہے کہ رات کا اکثر حصہ امام احمد بن حنبل درود پاک پڑھتے ہوئے گزارا کرتے. واہ واہ واہ. یہ ان کا عشق رسول ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول بہت زیادہ ان کے اندر تھا. سنت کے شیدائی تھے, علمی طور پر, عملی طور پر بہت زیادہ جو ہے سنت نبوی کی تائید کرنے والے تھے. تو رات کا اکثر حصہ جو ہے آپ درود پاک پڑھتے ہوئے بھی گزارتے, اور یہ ان کا عشق رسول ہے. قرآن کی بات کی گئی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرآن پڑھنے کے معاملات کو دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ روزانہ قرآن کی ایک منزل پڑھا کرتے تھے. قرآن کے 7 منزلیں ہیں جی, تو روزانہ امام احمد بن حنبل قرآن کی ایک منزل پڑھا کرتے تھے, اور اس طرح 7 دنوں کے اندر پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے. یہ عمران بھائی, غلام محی الدین بھائی, میں تو حیرت میں پڑ گیا ہوں. امام اعظم کو دیکھیں تو روزانہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور ہزاروں مسائل بھی لوگوں کو بیان کر رہے ہیں, علم دین بھی سیکھ رہے ہیں, تجارت بھی کر رہے ہیں. امام شافعی کا کہا کہ روزانہ رات میں ایک قرآن پڑھتے اور رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ فرما رہے روزانہ ایک منزل قرآن پڑھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آسائشیں بھی ہیں, سہولتیں بھی ہیں, اس کے باوجود ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی طرف اتنے نہیں بڑھ پا رہے. تو شاید مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے وقت میں برکت نہیں رہی. وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ بڑھ گئے, ہماری فضولیات بڑھ گئی. ہم نے ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نیک کاموں کی طرف, اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو لانے میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے. ان اللہ والوں کی سیرت اور ان کے عشق رسول کو سننے کے بعد ہماری طبیعت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے ہم اپنے آپ پر غور کر کے اپنی اس کیفیت کو تبدیل کریں اور کچھ نہ کچھ اپنے اندر بہتری لائیں. اس کے لیے مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے یہ میرے لیے, آپ کے لیے بہت بہترین ایک چیز ہے. آپ مدنی انعامات کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اسے آپ پڑھیے, پڑھنے کے بعد اسے فل کیجئے, فل کر کے اس کو جو ہے آگے آپ بھیج دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرتا جائے گا, آپ کے اندر اللہ نے چاہا نیکی کی طبیعت بنتی جائے گی. میں یہ عرض کروں کہ یہ ہم جتنے بھی اللہ والوں کی سیرت پڑھیں, اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ, ان کی علم دین کی مجلسیں ہوتی ہیں. مدنی مذاکرہ بھی تو علم دین کی مجلس ہے, بلکہ کسی علامہ صاحب نے تو یہ فرمایا, عالم صاحب نے, بہت اہل سنت کے زبردست عالم ہیں, کہ امیر اہل سنت کے علم دین کی مجلسیں دیکھ کر تو اسلاف کی مجلسیں یاد آتی ہیں. امام اعظم کی علم دین کی مجلس ایسی ہوتی تھی, امام ابو یوسف کی ایسی ہوتی تھی. تو بات دراصل یہ کہ یہ تمام اللہ والوں کی سیرت میں ہمیں ملے گا علم دین سیکھنا, سنت رسول پر عمل کرنا, اور پھر اس علم دین کو جو سیکھا اس کو لوگوں تک پہنچانا. تو ان کے پیش نظر کیا ہوتا تھا کہ ان کے پیش نظر آخرت تھی. ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہوئی. ہم جس دن یہ سوچ لینا کہ بھائی یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں عمل کر کے ہم نے جانا وہاں ہے جہاں ہماری اصل زندگی شروع ہونی ہے, ہماری ساری قیمتی پوشاکیں ٹنگی کی ٹنگی رہ جائیں گی, سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. اصل ہمارا جو منزل مقصود ہے نا وہ ہے ہماری قبر. ان کے اللہ والوں کے پیش نظر نا اصل اپنی قبر ہوتی تھی, اپنی آخرت ہوتی تھی. وہ اس کو اچھا بنانے کے لیے دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے. اگر ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور بندہ یہ سوچ لینا, ابھی تو کہا گیا نا قبرستان جایا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہو. ابھی کی بات ہے کہ ابھی جس طرح وبائیں, امراض اور پریشانیاں, بیماریاں مسلمانوں کو گھیرے ہوئے, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, کتنے لوگ انتقال کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پھر بھی عبرت نہیں ہوتی, ہم پھر بھی قرآن کی طرف نہیں بڑھ پاتے. ہم جنازے میں بھی عبرت کے لیے نہیں جاتے نا, جنازے میں یا تو ہم رسم کے لیے جاتے ہیں, جنازے میں یا ہم اپنے تعلقات کے لیے جاتے ہیں, بس ہمارا رشتہ داری نبھانے جا رہے ہیں, دوستی نبھانے جا رہے ہیں.
جبکہ پہلے لوگ جنازوں میں عبرت کے لیے جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، عبرت حاصل کرتے تھے، قبرستان جاتے تھے، عبرت حاصل کرتے تھے. ہماری کیفیت تبدیل ہو گئی. بات وہی ہے، اپنی کیفیت پر غور کریں. کچھ کال دیجیے گا. میرا نام شایان رضا اتاری ہے، میں ٹنڈو جام سے بات کر رہا ہوں. ان سے یہ سوال ہے کہ برے لوگوں کی صحبت چھوڑنی ہو تو پھر ہم کس طرح چھوڑیں؟ اگر ایک دم چھوڑیں گے تو اس کی دل آزاری بھی ہوگی، تو کس طرح ان کی برے لوگوں کی صحبت چھوڑیں؟ بھائی دل آزاری کیوں ہوگی؟ کتنا خیال ہے دل آزاری ہوگی برے لوگوں کی صحبت چھوڑنے میں. ایک دم ہی چھوڑنی پڑے گی، دھیرے دھیرے نہیں چھوڑے گی، کیونکہ دھیرے دھیرے جائیں گے تو پھر وہ پیچھے سے واپس ایسا نہ ہو پلٹا کھا جائیں. لہٰذا دیکھیے دل آزاری کرنا نہیں ہے، اس کو جا کر نہیں بولنا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ آپ کنارہ کشی کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے معاملات کو ایک طرح پیک کر لیں کہ آپ کو برے لوگوں کی صحبت میں جانے کا وقت ہی نہ ملے. تو لہٰذا اب آپ نے ارادہ کیا نا تو آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا رحمت خدا آپ کے ساتھ ہوگی، آپ برے لوگوں کی صحبت سے بچ جائیں گے. مگر انہیں نیکی کی دعوت دیتے رہیں، انہیں بھی سمجھاتے رہیں تاکہ وہ بھی بری صحبت سے بچیں. مگر آپ خود بھی تو اپنے اندر پختگی حاصل کریں نا. ایسا نہ ہو کہ آپ کا قدم ہی پھسل جائے اور واپس آپ اس تباہی کے عمیق گڑھے میں گر جائیں. لہذا بروں کی صحبت آہستہ آہستہ نہیں، یکدم چھوڑ دیجئے. تو بات چل رہی تھی ائمہ مجتہدین کی اور ان کی. میں یہ بھی عرض کروں گا محسن بھائی کہ دیکھیں ہمارے اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. صحیح. اب یہ ان کے جو اگر ہمارے کچھ برے دوست ہیں تو ہمیں ان سے دوستی ختم اللہ کے لیے کرنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے اسلام نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ اس کی ذات سے ہم نے نفرت نہیں کرنی. صحیح صحیح. یعنی اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی، اس کے بارے میں دل کے اندر بغض و کینہ نہیں بٹھانا، بلکہ وہ جو غلط عمل کر رہا ہے اس کو برا جاننا، اس کو برا جاننا ہے اور دعا کرنی ہے باری تعالیٰ اس کو اس سے نجات عطا فرما. صحیح. اور وقتاً فوقتاً جو ہے اس کے اوپر کوشش بھی کرتے رہیں. نماز کا ٹائم ہو تو اس کو کال کر دیں، آ جاؤ بھی چلو ساتھ نماز پڑھنے چلتے ہیں. کسی نے ایک محفل میں جانا ہو، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنا ہو تو مل کر چلیں بھائی، آ جائیں اجتماع میں چلتے ہیں. تو یوں آہستہ آہستہ ان پر بھی کوشش کریں اور دل میں اس کے لیے نفرت نہ ہو اور دل آزاری نہ کریں. جو برے کام ہے اس سے اپنے آپ کو بھی بچائے، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتا رہے. بات اب عشق رسول پر کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کی گفتگو ہو رہی ہے. امام احمد بن حنبل کے عشق رسول اور محبت رسول کے انداز پر کچھ آپ مزید گفتگو فرمائیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول بہت زیادہ رکھتے تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے. سنت نبوی پر بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے. آپ کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ جس نے امام احمد بن حنبل سے محبت کی گویا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت. واہ واہ کیا بات. یعنی آپ سنت پر اتنے زیادہ عمل کرنے والے تھے کہ آپ سے محبت کرنا گویا کہ سنتوں سے محبت کرنا ہے. اتنے زیادہ سنتوں پر آپ عمل کرنے والے تھے. وہ نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اگر یہ کہا جائے کہ اس شعر کی مصداق امام احمد بن حنبل تھے، یعنی ان کو جو دیکھے وہ اسے نبی پاک کی سنت یاد آ جائیں. واہ واہ بالکل. پھر اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر دعا یہ کیا کرتے تھے کہ اللہم امتنا علی الاسلام والسنہ. اے اللہ ہمیں اسلام پر اور اپنے نبی کی سنت پر موت عطا فرما. یعنی یہ بھی ان کی سنت سے محبت کی ایک دلیل ہے کہ آپ جب دعا کرتے تو اللہم امتنا علی الاسلام والسنہ، اے اللہ ہمیں اسلام پر اور سنت نبوی پر موت عطا فرما. یعنی آخر عمر تک ہم جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرتے رہیں، ایسی زندگی ہمیں عطا فرما. واہ واہ کیا بات ہے. یہ یقیناً سنتوں پر عمل کرنا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غمازی کرتا ہے. اور بندہ جب ایسا بن جائے جیسا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ان کا کردار سنتوں کا آئینہ دار تھا، کاش ہم بھی بن جائیں. امیر علیہ سنت دامہ برکاتہ علیہ ہمیں یہی ذہن دیتے ہیں کہ ہم سنتوں کے آئینہ دار بن جائیں. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. تو سنتوں کو اپنانے کے لیے اچھا ماحول چاہیے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز کو آپ لائک کیجئے اور ان پر آنے والی جو انفارمیشنز ہیں ان کو خود آپ بھی شیئر کیجئے اور خود بھی عمل کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. انشاءاللہ عشق رسول بھی بڑھے گا، سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا. بات ہو رہی ہے امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی اور ان کے عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور یوں کہا جائے بہت بڑے مفسر بھی ہیں، بہت بڑے عابد بھی ہیں. آپ کا خدمت حدیث کرنا یقیناً حدیث پاک کی خدمت نبی پاک کی محبت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو خدمت حدیث سے امام شافعی کے حوالے سے آپ کچھ ذکر فرمائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کے ایک شاگرد ہیں عبید. جی. یہ حضرت عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو امام شافعی سے بڑھ کر عقل مند نہیں دیکھا. اپنے استاد کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں
اور پھر ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم قریش یملأ طباق الارض علما، قریش کا ایک عالم ہوگا جو علم سے زمین کو بھر دے گا، سبحان اللہ، زمین کے طبقوں کو، زمین کو علم سے بھر دے گا۔ یہاں پر علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اس حدیث پاک میں جس قریش عالم کا ذکر ہے ان سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، کیونکہ یہ وہ عالم تھے جنہوں نے پورے مصر کو علم سے بھر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خدمت حدیث کے لیے چن لیا، اور حدیث پاک کی ایسی خدمت کی کہ جب آپ عراق میں تشریف لائے اور آپ نے علماء کرام سے ملاقات کی اور پھر وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ جس انداز سے حدیثیں پڑھایا کرتے تھے اور ان کی شروحات بیان کیا کرتے تھے، تو وہاں کے علماء نے آپ کو ناصر الحدیث کا لقب دیا کہ حدیث کے چاہنے والوں کے مددگار، حدیث پاک کی ترویج و اشاعت کرنے والے، اور رات دن آپ کے حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا، جس سے آپ نے جو ہے حدیثوں کو سکھایا، حدیثوں کو پڑھایا، اور حدیثوں کو پڑھ کر دور دور سے آنے والے کوئی امام احمد بن حنبل بنا، کوئی کیا بنا، کوئی کیا بنا۔ اچھا، آپ اتنے بڑے مجتہد تھے، اتنے بڑے مجدد تھے، آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ آیا کہ آپ خود حیران تھے کہ اس کا حل کیا ہے، لیکن آپ نے جب غور و خوض کیا تو وہ اس مسئلے کا حل آپ نے پیش کیا۔ سبحان اللہ، لوگ بڑے حیران تھے، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام امام شافعی کے پاس بیٹھے ہیں، وہ مسئلہ ایسا تھا کہ کسی کو حل اس کا نظر نہیں آ رہا تھا، امام شافعی خود اس پر حیران تھے کہ اس کا حل کیا ہوگا، لیکن آپ نے جب غور و خوض کیا تو اس مسئلے کا حل آپ نے علماء کرام کے سامنے وہاں کے پیش کیا۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں یہ سب میرے استاد محترم امام محمد بن حسن شیبانی کا فیض ہے، یعنی کمال دیکھیں امام شافعی کا کہ اس مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں اور پھر اپنی طرف کمال کو منسوب نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے استاد کی نگاہ ہے، آپ امام محمد کے شاگرد کریڈٹ دے رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ادب کتنا ہے استاد کا، سارا کمال استاد کی طرف کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام محمد نہ ہوتے تو مجھے فقاہت نصیب ہی نہیں ہوتی، اور یہ سب میرے امام کا کمال ہے۔ اور یہ امام محمد کون تھے؟ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، ان کا فیضان امام شافعی تک پہنچا اور آج امام شافعی کی دنیا میں ماننے والے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں یہ تو کہتا ہوں بزرگوں کا ادب، یعنی آپس میں محبت اور ادب، یہ بھی یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا تقاضا ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کیا جائے، بزرگوں کا ادب کیا جائے، اساتذہ کرام کا، اپنے ٹیچرز کا ادب کیا جائے۔ آج پڑھانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ میرا اپنی زندگی ہے، میرا اپنا انداز ہے، نہیں، بلکہ جس نے آپ کو سکھایا ہے آپ کو اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اور علم کی برکت وہ ملتی ہی ادب کے ذریعے، بغیر ادب کے نہیں ملتی۔ امام احمد بن حنبل اپنے اساتذہ کرام کا کتنا ادب کر رہے ہیں، امام شافعی اپنے اساتذہ کرام کا کتنا ادب کر رہے ہیں، تو استادوں کا ادب یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی استادوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا، کیا پیاری بات امام آخری عمر تک یاد کر رہے ہیں، کبھی چھوڑا ہی نہیں میں نے استاد کے لیے دعا کرنا، اپنے استاد کے لیے میں دعا مانگتا رہا۔ امام احمد بن حنبل کا اللہ میں صدقہ نصیب فرمائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اہل بیت اطہار سے آپ کی محبت کا انداز کس طرح کا تھا عمران بھائی؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، چاروں ائمہ کرام جو ہے نا، ان کی فطرت میں تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے، واہ واہ، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چیز بھی منسوب ہوتی، جس کو حضور سے نسبت ہوتی، اس سے بھی محبت کرنا ان کی فطرت میں، اور ان کے ماننے والوں میں بھی یہ بات موجود ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں۔ جی۔ تو اسی طرح اب ان کے جو اہل بیت کرام ہیں، جو گھر والے ہیں، ان سے محبت کتنی ہوگی ان کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کیسی ہوگی، بندہ اس سے اندازہ کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دیوان بھی ملتا ہے، اس کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کیسی ہے اس کو آپ نے ذکر فرمایا، اللہ اللہ، اشعار لکھے ہیں، ربائی ایک لکھی ہے اس کے واہ اندر۔ واہ واہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، واہ واہ، اے اہل بیت کرام، اے نبی کے گھرانے والوں، آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنا قرآن میں اللہ نے فرض کیا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، آپ سے محبت کرنا قرآن میں اللہ نے فرض کیا ہے۔ اگلے شعر میں آپ کہتے ہیں کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، ہاں ہاں ہاں، کہتے ہیں کہ آپ کی فضیلت اور شان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اہل بیت کی شان اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بندہ نماز میں ان پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، یہ سبحان ان کے اللہ، ساتھ محبت کا عالم اللہم ہے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد جی، کما ہمارے صلیت علی ابراہیم، سبحان اللہ، جی، ہمارے فقہ حنفی میں تو یہ ہے نا کہ نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن امام شافعی کا جو ہے وہ شعر یہ ہے کہ جو آپ پر نماز میں درود نہ پڑھے تو جو ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اہل بیت کے ساتھ
امام شافعی کی محبت. کیا بات ہے. امام اہل اشعار سنت کی لکھنا. محبت، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. بے شک. اور شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں یا حنفی ہوں، جو بھی ہیں، یہ چاروں وہ باغ ہیں اور ان باغوں کی آگے شاخیں ہیں کہ جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں وہ سب یقیناً صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، سنتوں سے بھی محبت کرتے ہیں، قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، دین سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کا بیڑا پار ہونا ہے. ایک اور کال دیجیے گا. یہ ابھی جو امام شافعی پہ رحمۃ اللہ علیہ پہ پروگرام چل رہا ہے، اس کے بارے میں سوال مجھے پوچھنا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمیت جتنے بھی اور امام ہیں ان سب کا اولیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اور اس کے بارے میں کچھ واقعات بھی بتا دیں ان سے ان کی دلچسپی کے. اصل میں دیکھیں وقت کم ہے ورنہ ہم بالکل اس پر عرض کرتے. امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام محمد شیبانی ہوں، امام ابو یوسف ہوں، یا دیگر ائمہ کرام جن کے مذاہب اب نہیں چلتے، اس دور میں تھے امام سفیان ثوری ہوں، ابراہیم بن نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، حسن بصری ہوں، یہ تمام کے تمام اولیاء کاملین کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے تھے جو قرآن کا عقیدہ تھا، جو سنت کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. کہ قرآن مجید فرقان حمید ان اولیاء کے لیے تصرفات کا، ان کی کرامات کا ذکر کرتا ہے، احادیث میں اس کے مضامین ملتے ہیں. تو یہ ان کے ماننے والے تھے خود، بلکہ یہ خود اولیاء تھے. یعنی جتنے بھی ائمہ مجتہدین یہ ولی تھے، ولی. اور یہ یاد رکھیے گا ولی غیر عالم نہیں ہوتا. امام اعظم مجتہد ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. امام مالک مجتہد ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. امام شافعی مجتہد ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. امام احمد بن حنبل مجتہد ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. اب کوئی کہے ان کی کرامتیں کیا ہیں، تو کرامتیں اگرچہ ذکر نہیں کی جائیں مگر ان کی کرامتیں موجود ہیں. اگر بالفرض کوئی کرامت ان سے ظاہر نہ بھی ہوتی تو ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں. کیا ان کی یہ کرامت اتنی کافی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت سے ہزاروں مسائل کو نکال کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا اور رہتی دنیا تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی؟ یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے. کیا ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لینا کرامت نہیں ہے؟ کیا ایک ایک منزل قرآن پڑھ لینا کرامت نہیں ہے؟ رات رات بھر عبادت کرنا کرامت نہیں ہے؟ پورے پورے دن ترویج دین کرنا یہ کرامت نہیں ہے؟ لوگوں کے اندر محبت رسول بڑھانا کرامت نہیں ہے؟ کیا یہ کرامت نہیں ہے کہ آج ان کو صدیاں بیت گئی دنیا سے گئے ہوئے، ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں ہے اور ہم یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے کہ ہم حنفی ہیں، شافعی فخر محسوس کرتے کہ ہم شافعی ہیں، مالکی فخر محسوس کرتے کہ ہم مالکی ہیں، حنبلی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں. تو یہ ان کی کرامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے. ہم نے آج امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے عشق رسول پر بات کی، ان کی زندگی پر بات کی. کاش کہ ہمیں بھی وہ حصہ ملے کہ ہم دین سے محبت سچی کرنے والے بن جائیں. دیکھیں مسلمان کے دل میں دین سے محبت ہوتی ضرور ہے مگر میں کہوں گا تقاضے ہیں، تقاضے. اپنے آپ پر غور کریں، کیا اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعتاً جسے محبت کہتے ہیں ویسی محبت کرنے والے ہیں؟ ہم حنفی ہیں، میں حنفیوں سے بات کرتا ہوں. کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کے ساتھ ساتھ رات میں عبادت کا کوئی وقت اپنے انہوں نے بنایا ہے؟ تلاوت قرآن کے لیے کوئی جدول بنایا ہے؟ درود پاک امام محمد بن حنبل رات کا اکثر حصہ درود پاک پڑھتے تھے. کیا ہم دین میں کم از کم 1000 باری درود پاک پڑھنے کا معمول بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بات ہے عشق رسول کی. عشق رسول کے لیے عمل کی ضرورت ہے. دعوت اسلامی یہی چاہ رہی ہے، مدنی چینل یہی بات عام کر رہا ہے اور ہمیں یہی ذہن دے رہا ہے کہ آئیے آگے بڑھیے، قدم بڑھائیے، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے اندر عشق رسول کو اجاگر کیجئے، عمل کا جذبہ پیدا کیجئے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. اللہ تعالیٰ ائمہ مجتہدین کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. اور یہ وہ ائمہ مجتہدین ہیں انشاءاللہ، ان کے پیروکار، ان کے مقلدین انشاءاللہ عز و جل نقصان میں نہیں ہیں بلکہ وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں. اور قیامت میں دیکھا جائے گا کہ جو ان ائمہ مجتہدین کے چاہنے والے ہیں 4 لائنیں بنی ہوں گی، آگے یہ ائمہ کرام ہوں گے اور جنت میں انشاءاللہ عز و جل جا رہے ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں.